السلام علیکم ناظرین، میرا نام ولی اللہ معروف ہے۔ آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، 2022 کے 30 جولائی کے دن شام کو ہم یہاں بیٹھے تھے اور ہم نے اس مقام پر بیٹھ کر، اس چارپائی پر بیٹھ کر حمیدہ بانو کے بچوں کی تلاش کے لیے ان کا انٹرویو کیا تھا، اور وہ ویڈیو ہم نے پہلی بار اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی تھی۔ آج بھی وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر سب سے پہلی ویڈیو ہے۔ حمیدہ بانو کے بچے مل گئے تھے، ہم نے 22 سالوں بعد ان کو ان کے بچوں سے ملوایا تھا، اور وہ مناظر بھی ہم نے آپ کو دکھائے تھے کہ کس طرح سے ماں بیٹی اور بہن بھائیوں، خاندان، رشتہ داروں میں ملاقاتیں ہوئی۔ ہم نے ایک ایک چیز سے آپ کو آگاہ کیا۔ پھر حمیدہ بانو کو انڈیا بھیجنے کے لیے ہم نے بھاگ دوڑ شروع کی۔ حمیدہ بانو کو دنیا بھر کے میڈیا نے کوریج دی، ان کو بی بی سی نے، وائس آف امریکہ نے، خلیج نیوز، دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے چینلز ہیں، پاکستان کے اور ہندوستان کے جتنے نیوز پیپر ہیں، سب نے حمیدہ بانو کے اس پورے کیس کو کور کیا، اور انسانی اسمگلنگ سے ہونے والے اس دردناک مناظر اور اس مظلومہ خاتون پر انہوں نے آرٹیکلز لکھے، ڈاکومنٹریز بنائے، خبریں چلائیں۔ ہم حمیدہ بانو کو ان کے بچوں سے ملانے کے لیے ہر در پر ہم نے دستک دی۔ ہمیں جہاں جہاں لگا کہ حمیدہ بانو کو ان کے بچوں سے ملنے کی امید یہاں سے ہے، ہم وہاں گئے۔ ہم نے نہ کوئی نیوز چینل چھوڑا، نہ ہم نے کوئی یہاں دفتر چھوڑا، نہ ان کی بیٹیوں نے ہندوستان میں کوئی جگہ چھوڑی۔ ہر جگہ جا کر کوشش کی اپنی امی کو بلانے کے لیے۔ بالآخر ہم گزشتہ سال اسی مہینے، دسمبر کے مہینے میں ہم اسلام آباد گئے۔ اسلام آباد میں انڈین ایمبیسی نے ہمیں بلایا تھا، وہاں حمیدہ بانو کا انٹرویو ہوا تھا۔ ہم نے آپ کو اس خبر سے بھی آگاہ کیا تھا کہ حمیدہ بانو کو انڈین ایمبیسی نے بلایا ہے۔ انڈین ایمبیسی سے ہو کر جب ہم آئے تو ہم انتظار میں تھے کہ شاید ایک ہفتے بعد ہمیں بلایا جائے، ایک ماہ بعد بلایا جائے۔ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے، حمیدہ بانو کے لیے بہت زیادہ تکلیفوں سے بھرپور تھا، کہ انتظار کرنا مشکل تھا، اور ہمیں ایک ڈر بھی تھا کہ خدا نہ خواستہ وہاں جو انٹرویو ہوا، وہاں جو فائل بھری گئی تھی، جو تصویریں لی گئی تھی، جو معلومات ان سے پوچھی گئی تھی، کہیں وہ ریجیکٹ نہ ہو۔ لیکن الحمدللہ 25 نومبر 2024 کو دن کے تقریباً 12:30 بجے ہمیں انڈین ایمبیسی سے کال آئی، اور انہوں نے ہمیں یہ عظیم خوشخبری سنائی کہ حمیدہ بانو کی انڈین نیشنلٹی کنفرم ہو چکی ہے۔ اور ہم سے انہوں نے پوچھا کہ کیا حمیدہ بانو اس قابل ہے کہ وہ اسلام آباد یا لاہور ٹریول کر کے آ جائے۔ ہم نے کہا بالکل، انشاءاللہ ہم کسی بھی طرح سے ان کو، اگر سفر کے قابل نہ بھی ہو، ہم ان کو واگا بارڈر تک پہنچانے کو تیار ہیں۔ تو آج 4 دسمبر 2024 ہے۔ آج کی شام ہم نے لاہور کے لیے نکلنا تھا، جہاں انڈین ایمبیسی کا عملہ ان کا منتظر ہے، اور ان کو ٹریول جو ڈاکومنٹس ہے، ٹریول پرمٹ ہے، وہ دے کر واگا بارڈر سے وہ کراس کریں گے۔ لیکن کچھ مزید کچھ لوکل گورنمنٹ سے پرمیشن وغیرہ کے لیٹر کچھ انہوں نے لے لیتے، اس کی وجہ سے انہوں نے مزید 1-2 دن رکنے کا کہا ہے۔ حمیدہ بانو کا یہ بیگ بالکل تیار ہے، اس میں ان کے سامان ہیں، کپڑے ہیں، اور نہ جانے یہ جانے دیں گے یا نہیں دیں گے بارڈر سے۔ ایمبیسی والوں نے تو یہ کہا ہے کہ ان کو کچھ بھی آپ لے کر مت دیں۔ تو لیکن ہم نے پھر بھی، لوگوں نے جو اپنا پیار کا اظہار کیا ہے، پڑوسیوں نے، جاننے والوں نے، ان کو بہت سارے تحفے تحائف دیے ہیں۔ اس بیگ میں کچھ کپڑے انہوں نے رکھے ہیں، اور باقی بہت ساری چیزیں انہوں نے بانٹ دی ہیں۔ حمیدہ بانو تیار ہیں اپنے بچوں سے ملنے کے لیے انشاءاللہ۔ تقریباً 24 سالوں بعد ماں بیٹی اور اپنے بہت سارے ایسے بچے جو چھوٹے چھوٹے تھے، جو گودوں میں تھے، آج وہ جوان ہو چکے ہیں، کچھ کی شادیاں ہو چکی ہیں، کچھ بال بچے دار بن چکے ہیں۔ ان سب سے جا کر حمیدہ بانو ملے گی، اور انشاءاللہ 25 سال کی جدائی کی جو تکلیف تھی، آج وہ جا کر ختم ہوگی۔ حمیدہ بانو ہمارے بائیں طرف بیٹی ہے، اور دائیں طرف جو ہمارے خاتون بیٹی ہے، ان کو بھی آپ سب جانتے ہوں گے۔ ان کا نام ہے شہناز بیگم۔ شہناز بیگم کا تعلق بنگلور سے ہے، اور حمیدہ بانو کا تعلق ممبئی سے ہے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ انڈیا سے انسانی اسمگلروں نے دبئی کا کہہ کر پاکستان لا کر یہاں چھوڑ دیا تھا۔ ان کے ساتھ جو دیگر خواتین لڑکیاں تھیں، نوجوان، ان کو لے کر گئے تھے۔ آج شہناز اپنی خالہ، جن کو انہوں نے یہاں آ کر خالہ بنایا، خالہ سے ملنے آئی ہے، ان کو الوداع کرنے آئی ہے۔ ہم نے شہناز کے لیے بہت کوشش کی تھی کہ ہم شہناز کو بھی
ان کا کیس بھی حمیدہ بانو کے کیس کے ساتھ لے کر چلے. لیکن شہناز کی یہاں جن سے شادی ہوئی تھی, شہناز نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی جب تک وہ شوہر بیمار ہے, جب تک وہ زندہ ہے. وہ شوہر 8 سالوں سے بیڈ پر تھے. انہوں نے اپنے اس شوہر کا خدمت کیا صرف اور صرف اس لیے کہ ہم جب یہاں پاکستان میں آئے, ہمارا کوئی جاننے والا نہیں تھا, ہمارے سر پر کوئی چھت نہیں تھی. اس شوہر نے ہم سے نکاح کر کے اپنے گھر میں رکھا, اور میں ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی, بے وفائی نہیں کر سکتی. آج سے تقریباً 5-6 ماہ قبل ان کے ان شوہر کا انتقال ہوا. تو اس شوہر کے انتقال کے بعد ہمیں شہناز نے کہا کہ ابھی میں تیار ہوں کہ آپ بنگلور میں میرے گھر والوں کو ڈھونڈیں اور میرے لیے انڈیا جانے کا آپ کوشش شروع کریں. تو شہناز آج بوجھل قدموں کے ساتھ اپنی خالہ کو رخصت کرنے آئی ہے. ہم ان دونوں سے بات چیت کریں گے, حمیدہ بانو کی تاثرات ہم لیں گے. ہم پہلے انٹرویو میں بتا چکے ہیں کہ ان کی کیا خوشیاں ہیں, اور ان سے ہم ان کی تاثرات لیں گے کہ اپنی خالہ کو جس خاتون نے, جن سے ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا, لیکن پاکستان میں آ کر یہاں اپنا ایک پاور شو کرانے کے لیے لوگوں میں انہوں نے خالہ اور بانجی کا رشتہ اپنی طرف سے بنایا تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ ان کا کوئی یہاں موجود ہے, اکیلے نہیں ہیں. تو سب سے پہلے ہم حمیدہ بانو سے پوچھیں گے کہ اماں, ہم آپ کو مبارکباد تو بار بار دے رہے ہیں, سب لوگ مبارکباد دے رہے ہیں, یہ بتائیں کہ آپ کا بیگ تیار ہو چکا ہے, یہ منظر دیکھنے کے لیے آپ نے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی, کتنا انتظار کیا؟ بیٹا یہ انتظار کی گھڑی تو میں رات دن سوچتی تھی کہ کب میری یہ خوشی کی گھڑی آ جائیں گی, میرا بیگ تیار ہو جائے گا, میں اپنے وطن میں چلی جاؤں گی. ابھی جو کل آپ کو یہ خبر دی گئی کہ ہم انشاءاللہ کل پرسوں نکلنے والے لاہور کی طرف, تو اس کے بعد راتوں کو اور کھانے کے دوران, چلنے کے دوران کیا کیا آپ کی تاثرات ہیں, آپ پہ کیا گزر رہی ہے؟ یہ گزر رہی ہے کہ یہ 2-3 دن ایسا لگ رہا ہے کہ 2 سال 3 سال کے ایسا گزر رہا ہے. اللہ کرے کہ ہمارا یہ راستہ کامیاب ہو جائے. آمین آمین. اچھا, ہم آج سے تقریباً 2022 کا سال تھا, شام کا ٹائم تھا, بہت زیادہ مکھیاں تھی یہاں پر, اور آپ بھی اداس پریشان تھی. ہم آئے تھے آپ کا انٹرویو کرنے, آپ کے بچوں کی تلاش کرنے کے لیے. اس ویڈیو میں مکھیاں بھی نظر آ رہی ہیں, آپ کا بالکل بجھا ہوا چہرہ بھی ہے. ہم بھی ایک جوا کھیل رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, آپ کی فیملی ملے گی نہیں ملے گی. ہم نے آپ کا انٹرویو کیا تھا. وہ دن اور آج کے دن, ان 2 انٹرویوز میں آپ کو کیا فرق نظر آ رہے ہیں؟ بیٹا وہ دن تو بہت محسوس ہوا تھا کہ ملے یا نہیں ملے, مگر دل کی یہ تھی کہ اندر سے دکھ بھر کے میں رو دی تھی. اور آج کیا ہے؟ آج ہے دکھ بھی ہے, خوشی بھی ہے. دکھ کس چیز کا ہے اور خوشی کس چیز کی ہے؟ یہ کہ پاکستان چھوڑ کے جا رہی, یہ دکھ ہے, اور یہ بچے میرے ساتھ میں, ان کا بھی دکھ ہے. جی, پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہے, اس بات کا حمیدہ بانو کو دکھ ہے, اور خوشی اس بات کی ہے کہ اپنی سرزمین سے, اپنی مٹی سے جا کر ملے گی اور اپنے بچوں کو جا کر گلے لگائے گی. حمیدہ بانو کو یہاں پاکستان کے لوگوں نے جو محبت دی, یہ آپ سب میرے چینل پر, میرے پیج پر دیکھتے آ رہے ہوں گے. حمیدہ بانو کے ایک ایک چیز کے انتظامات, ان کے کپڑے, ان کے بیگ, ان کے سفر کے اخراجات, اور ان کے لیے ایک دوائی, ان کے یہاں رہنے کے جو چیزیں تھیں, یہاں کے لوگوں نے ان کو خوب پیار دیا. اس پیار کی وجہ سے, اس محبت کی وجہ سے حمیدہ بانو آج یہاں سے جاتے ہوئے خوش بھی ہیں اور غمگین بھی ہیں. اچھا اماں, یہ بتائیں, ہم انشاءاللہ یہاں سے نکلیں گے, ہم ساری چیزیں دکھائیں گے لوگوں کو, آپ کے گھر والوں کو, ہمارے دیکھنے والوں کو. تو آپ کے دل میں ایسی کون سی بڑی خواہش ہے کہ میں انڈیا میں جیسی داخل ہوں گی, اپنی مٹی پہ قدم رکھوں گی, سب سے پہلے آپ کیا کریں گی؟ سب میں پہلے 2 رکعت شکرانہ کی نماز پڑھوں. انڈیا کی زمین پہ پڑھو گی یا پاکستان؟ پاکستان کی زمین پہ پڑھ کے جاؤں گی, پھر وہاں جاؤں گی تو انڈیا کی. ہاں ٹھیک ہے, وہ آپ کی مٹی ہے, آپ کو خوش ہونا چاہیے, آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے. آپ جا رہی ہے اپنی مٹی پر, اپنی سرزمین پر, اور آپ کے بچے وہاں پر ہیں, اور ایسی کیا خواہش ہے, کس سے ملنے کی بہت زیادہ آپ کو تڑپ ہے؟ سب میں زیادہ تڑپ ہے میری یاسمین پروین, ہاں میری بہن سائدہ, میرا بھائی شاق, ان لوگوں نے محنت کرے. آپ کے جب ہم نے پہلے انٹرویو کیا تھا, آپ نے اپنا ایڈریس جو بتایا تھا
کہ کرلا قریش نگر پہاڑی کے اوپر، وہ ایک مرتبہ پھر یہاں سنائے. وہ الفاظ آپ کے میرے ذہن میں بالکل نقش ہیں، مجھے بڑے یادگار رہے وہ. وہ ذرا بتائیں اپنا ایڈریس. میں کرلا قریش نگر رہتی ہوں، مگر میں یہ ڈرتی تھی کیا معلوم میرے بچے ادھر ہے نہیں ہے کیا، میں غلط تو نہیں بول رہی ہوں. اچھا آپ کی جو جگہ تھی، آپ کا جو گھر تھا، وہاں یاسمین رہ رہی ہے، اور جی. وہ یاسمین رہ رہی ہے، یاسمین کی وجہ سے اللہ نے آپ لوگوں کو ملوایا. جی ہاں تو ہاں چلے ٹھیک ہے، بہت مبارک ہو آپ کو. انشاءاللہ ہم بہت جلد روانہ ہونے والے ہیں. اچھا جی. میں ایک اور بات بتاؤں کہ انڈین ایمبیسی نے یہ بتایا کہ ہم حمیدہ بانو کی فلائٹ کی ٹکٹ بھیج رہے ہیں اور آپ لوگ آ جائیں. تو فلائٹ کی ٹکٹ چونکہ میں ہوں، ہمارے کیمرہ مین ہیں، وہ ہم 2 بندے مل کر ہم بھی فلائٹ کی ٹکٹ کریں، اور یہ جس فلائٹ میں ان کی ٹکٹ کریں گے پتہ نہیں اس فلائٹ میں ہمیں ملے نہ ملے ٹکٹ. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بس کے ذریعے انشاءاللہ لاہور جائیں گے. تو ہم بس کے ذریعے لاہور جائیں گے، وہاں پر واگا بارڈر پر انڈین عملہ ان کا منتظر ہوگا، اور انشاءاللہ حمیدہ بانو وہاں سے پاکستانی پرچم کے سائے سے نکل کر انڈین پرچم کے سائے میں جائے گی، اور وہاں سے گزر کر اپنے وطن میں داخل ہوگی. اچھا ناظرین، ایک طرف حمیدہ بانو، دوسری طرف شہناز بیگم. ہم شہناز بیگم سے ان کے تاثرات پوچھیں گے. ان کو آج بلانے کا مقصد، میں دل تو نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کو بلاؤں اور وہ اپنی خالہ کو جاتا ہوا دیکھے، ہم اس خوشی کے موقع پر غمگین ہو جائے، لیکن ہمیں ان کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حمیدہ بانو کے ساتھ ساتھ شہناز بیگم کے کیس کو بھی ہائی لائٹ کریں. شہناز بیگم جب بنگلور سے پاکستان لائی گئی تھی ان کے ساتھ، تو وہاں ان کے بچے چھوٹے تھے. ان کے داماد نے شاید ان کی جو انڈیا کے جو ڈاکومنٹس تھے وہ شاید ان سے کہیں آگے پیچھے غائب ہو گئے، جس کی وجہ سے شہناز آج سے تقریباً 5-6 ماہ قبل اپنے پیاروں سے مل تو چکی ہے، لیکن ان کو انڈیا بھیجنے کا پروسیس ہم اب تک شروع نہیں کر سکے، کیونکہ ان کے پاس دستاویزی ثبوت کوئی موجود نہیں ہے. ہم شہناز آنٹی سے پوچھیں گے کہ آنٹی آپ کی خالہ جا رہی ہے جی. اور آپ کیا کہتی ہیں، کیا آپ کے خیالات ہیں؟ میرا دل بول رہا ہے میں بھی چلے جاؤں گھر کو. آپ کا دل بول رہا ہے آپ بھی چلے جائیں؟ خالہ کو جاتا ہوئے جب جائے گی آپ کے لیے ایک سہارا تھی، آتی تھی آپ کے پاس، جاتی تھی؟ آتے تھے، میں بھی ان کو ملتی تھی، انہوں مجھے ملتے تھے. اب انہوں چھوڑ کو تنہا چل رہا ہے، مجھے چھوڑ کو. مجھے اس بات سے دکھ ہو رہا ہے. آپ کو دکھ ہے؟ دکھ تو ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. ایک حمیدہ بانو جو ان کے لیے ماں، جن کے لیے خالہ تھی، ایک سہارا تھی، پوچھنے آتی تھی، دونوں ایک ساتھ تھے. آج حمیدہ بانو جا رہی ہے، لیکن جو حمیدہ بانو اور جو شہناز ایک ساتھ لائی گئی تھی، لیکن آج جاتے ہوئے الگ الگ جا رہی ہے. اللہ کرے یہ بھی جا سکے، جلد جا سکے. اچھا آپ، ہاں آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کا پورا خاندان ہے، آپ کے بھائی ہیں وہاں بنگلور میں. جی. آپ اپنے بنگلور کے لوگوں سے کچھ کہیں، آپ انڈین گورنمنٹ سے کچھ کہیں، آپ کچھ کریں کہ آپ انڈین گورنمنٹ کو یقین آ جائے کہ آپ انڈین شہری ہو. اب انہوں کریں گے، بول رہی ہیں ہمارے بچے بول رہے ہیں ہمیں جا رہی ہیں امی گئے تو ہم آفس میں ہمیں گئے تو بولتی ہیں بیٹے تمہارا کام ہو جاتا گھر ہی، کیا بھی کام کر کو دے رہی نہیں. تمہیں وہاں کوشش کرو، مولانا کو بولو، مولانا کیا کریں گے بیٹے، تمہیں کرے تو انہوں کرنا. ہاں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا، انڈین گورنمنٹ سے ہونا سب. ہاں آج جائیں گے انہوں، آج گئے رہیں گے. آج لگتا ہے بدھ والے دن جاتی امی جاگو میں تمہارا کام کرتی. تمہارا خالہ بھی آ رہی تھے نا، ہاں آ رہی نا بیٹے بولنے بھی اچھا جلدی امی ہمیں بھی رمضان تک تمہیں بلا لیں گے، ٹینشن نہیں لو تمہیں کر کو نہ بولتی. لیکن ناظرین میں شہناز آنٹی سے زیادہ بات کر کے ان کو مزید میں غمگین اور رلا نہیں سکتا، لیکن میں اپنے انڈین بھائیوں سے، انڈین گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، جس طرح حمیدہ بانو کے کیس کو آپ نے ٹھیک سے انویسٹیگیٹ کیا اور یہ انڈین نیشنل ثابت ہوئی، اسی طرح شہناز بھی انڈین شہری ہے، انڈین نیشنل ہے. یہ ساتھ آئی تھی اور ان کو ساتھ جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ہم نے ان کا کیس دیر سے شروع کیا، تو میں انڈین عوام سے، انڈین گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ خاتون، یہ ماں اپنے بچوں سے جدا ہے. 6 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے، پورا خاندان ہے، ان سے اپنے جگر کے گوشوں سے یہ الگ ہو چکی ہے. اور یہ تنہی تنہا، ہم نے آپ کو اپنے پچھلی ویڈیوز میں دکھایا کہ ایک کمرے کی گھر میں رہتی ہے، چھت ٹوٹی ہوئی ہے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی ہے. تو ان کا جو شوہر فوت ہوا، ان کے سوتیلے بچے تھے وہ چلے گئے اور یہ اکیلی ہے. میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ
بنگلور کی شہناز کی آواز بن جائیں. بنگلور کی شہناز کے لیے آپ سب مل کے بیٹھ کے بات چیت کریں. انڈین گورنمنٹ جا کر ان کے علاقے میں ان کے علاقے کے لوگوں سے پوچھیں, ان کے بارے میں ہر چیز تصدیق کریں, پھر اس کے بعد ہمیں بلائیں, حمیدہ بانو شہناز کو بلائیں اور واگا بارڈر کے ذریعے ان کو بھی ان کے بچوں تک پہنچائیں. یہ ماں بہت زیادہ پریشان ہے, ایک انسان ہے, ان کی تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جاتی. میں بیان نہیں کر سکتا, ایسے الفاظ نہیں ہیں جس سے میں شہناز آنٹی کی تکلیف, ان کا درد, ان کا دکھ میں اپنے الفاظ میں, میرے الفاظ ان کی ترجمانی کرے. ایسے الفاظ میرے پاس آج تک نہیں ہیں کہ میں ان الفاظ میں ان کی اس تکلیف اور پریشانی کو بیان کروں. لیکن میں ان کو اکٹھا کر کے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح حمیدہ بانو انڈین نیشنل ہے, اسی طرح شہناز بھی انڈین نیشنل ہے. خدا را برائے مہربانی شہناز آنٹی کو بھی ان کے بچوں سے ملانے کے لیے جلد از جلد انسانی بنیاد پر اقدامات کیے جائیں. انشاءاللہ حمیدہ بانو کے ساتھ ہم سفر کریں گے اور ہم آپ کو تمام لمحات, تمام مناظر دکھائیں گے. ہمارا یہاں سے نکلنا, ہمارا وہاں پہنچنا, ان سے بات چیت, ہمارا سفر کیسے رہتا ہے, یہ یادگار مناظر ہم آپ تک پہنچائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے, انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.